السلام علیکم، میں ہوں کاوش میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے فری لانسرز جو سالانہ اربوں ڈالرز کما رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مشکلات کا شکار ہیں؟ پاکستان میں گزشتہ سال فری لانسر نے 70 کروڑ ڈالر کا منافع کمایا اور اس سال کی جو پہلی ششماہی ہے اس میں بھی نمبرز بہت ہی زیادہ شاندار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے فری لانسرز ہیں وہ جب یہاں رقوم منگواتے ہیں تو اس میں ان کو کافی مشکلات درپیش آتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اسی حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ابراہیم امین صاحب۔ ابراہیم بھائی، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، فری لانسرز جو اکانومی میں اہم رول پلے کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظر انداز ہو رہے ہیں؟ پچھلے سال تک 2 سال پہلے تک تو نظر انداز ہو رہے تھے، بٹ تھینکس ٹو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف فائنانس اینڈ منسٹری آف آئی ٹی، اسٹیٹ بینک، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اینڈ مختلف ادارے جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے فری لانسرز کو ایکنالجمنٹ کم از کم دینی شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے فری لانسر سیگمنٹ کے لیے ریگولیشن فلوٹ کی ہے، جس میں کوئی بھی فری لانسر بچہ یا بچی پاکستان میں کہیں پہ بھی ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنا ESFCA اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، گھر بیٹھے، اس کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں اس کا ₹5 اور ڈالر اکاؤنٹ وہ گھر بیٹھ کے کھول سکتا ہے۔ اس میں صرف آئی ٹی فری لانسنگ سیگمنٹ کو انہوں نے ایک بڑی زبردست فیسیلیٹیشن دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ جتنے بھی ریمیٹنس آتی ہے، ارننگ آتی ہے، جتنی بھی ایکسپورٹ ریمیٹنس آتی ہے، پیمنٹ آتی ہے پاکستان میں کسی بھی سیگمنٹ کی، اس میں 50% پاکستان کی جو فری لانسنگ کمیونٹی ہے، اگر $1,00,000 آتا ہے تو $50,000 جو فارن کرنسی ہے، چاہے وہ ڈالر میں ہے، ین میں ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ میں ہے، وہ 50% آف واٹ ایور دے آر ارننگ وہ اس کو اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں ریٹین کر سکتے ہیں۔ یہ فیسیلیٹیشن اور کسی سیگمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس ڈالر کے لیے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر ہمارے پاس US ڈالر کا ان کو ڈیبٹ کارڈ بھی ایشو ہوتا ہے، جو کہ اور کسی سیگمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ تو ریکگنیشن ملنی شروع ہوئی ہے، بٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اور سیگمنٹ ہیں، بہت سارے اور اس میں فیسیلیٹیشن چاہیے جس میں فری لانسرز اگنور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3 سال قبل جب یہ سفر شروع ہوا تب مسائل تھے، اگنور بھی کیا جاتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے اہمیت بڑھنے لگی ہے فری لانسرز کی تو حکومت کی توجہ طلب بھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایکسپورٹرز کی بات کی جاتی ہے، ہمارے پاس ٹاپ کے ایکسپورٹرز موجود ہیں، لیکن آپ اس کیٹیگری میں فری لانسرز بھی آ گئے ہیں کہ جو فری لانسنگ کے ذریعے اکانومی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہاں بیٹھ کے پاکستانی فری لانسنگ کام کرتے ہیں ان کو یہاں رقم منگوانے میں مشکلات درپیش آتی ہیں، تو وہ کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، شروع میں تو وہ پیمنٹ پاکستان آفیشیلی منگا ہی نہیں سکتے تھے، پھر جب یہ بات پتہ چلی کہ فری لانسنگ کو سیگمنٹ ہے اور ان کی رقم یہاں آنے میں پرابلم ہے تو پھر اسٹیٹ بینک نے اس کی پرمیشن دی۔ 2018 سے پہلے B2C پیمنٹ واز ناٹ الاؤڈ ان پاکستان، پھر اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک نے پرمیشن دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے لمٹس کو انہوں نے انکریز کیا، انہانس کیا۔ اب 2018 میں ہم نے پینیئر ایک پیمنٹ انٹیگریٹر ہے جس کو ہم نے الائن کیا، انٹیگریٹ کیا with 4 پاکستان کے بینکس، بٹ اس کے علاوہ ہم کسی اور پیمنٹ پارٹنر کو یہاں لا نہیں سکے۔ دیکھیں، جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا تو فیسیلیٹیشن بڑھے گی نہیں۔ اب پینیئر نے دیکھا کہ وہ تو سول پلیئر ہے تو وہ اب اپنی منمانی کرتا ہے، فری لانسرز بے انتہا تنگ ہیں پینیئر سے۔ اب جو فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہیں ان سے جو پیمنٹ پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آنی ہے وہ ایک بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب پیمنٹ آنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے اور بہت فری لانسنگ کمیونٹی سے بہت تنگ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے پینیئر کے حوالے سے بات کی، دیگر آپشن بھی ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے کوشش بھی کی اس حوالے سے، غالباً پے فاسٹ ہے یا پے پال کے حوالے سے، اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی، کیا ہوا؟ جو مختلف ادارے ہیں وہ کیوں نہیں آ پا رہے یہاں پر؟ جیسا کہ فری لانسر اتنا زیادہ انپٹ دے رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ سے بھی آپ نے کبھی ڈیمانڈ کی یا اس طرح سے کوئی لیٹر وغیرہ لکھا جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو؟ جی، کافی زیادہ بات چیت ہماری ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے، جس میں منسٹری آف آئی ٹی نے پہلے تو بڑی کوشش کی گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ پے پال کو کسی طرح ہم یہاں لے آئیں۔ پے پال پہ جتنی محنت ہوئی ہے، اس طرح کے پے پال کی طرح کے اور بہت سارے ادارے ہیں، باقی اداروں کو یہاں لانے کے بجائے وائی ناٹ ہم اپنے کسی بینک کو فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ پے پال جو کنیکٹ ہے، پینیئر جو کنیکٹ ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کنیکٹ ہو جاتے؟ ہم کسی ادارے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟
ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں جس سے پاکستانی فری لانسر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس کے اوپر کوشش نہیں ہوئی جو کہ کی جانی چاہیے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر کو اس سے ریلیٹ کر دیا جائے تو بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک ظاہر اس میں رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ایسے ان سے بات ہوئی ہے, ان کو کیا آپ سفارشات پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی ہے, تو اسٹیٹ بینک بینکس کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے. ہمارے پاکستانی جو بینکنگ کے ادارے ہیں اور جو دوسرے جو فنٹیکس ہیں ان کو اگر ہم پش کریں, گورنمنٹ آف پاکستان ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے, ان کو کنیکٹ کریں اگر ہم فری لانسنگ پلیٹ فارم سے, تو یہ کام بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. بہت سارے اور ادارے ہیں جو ابھی ہم ایک دو اور بینکس ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, انہوں نے کانٹریکٹ 5-6-7 اداروں کے ساتھ کیے ہیں, بٹ بہت سلو ہے پروسیس. 2 سال سے ہم یہ کام کے پیچھے لگے ہیں, تو اس کو اسپیڈ اپ ہونا چاہیے. اس میں اگر ہم گورنمنٹ آف پاکستان اپنی سپورٹ کرے اور اسٹیٹ بینک اس میں سپورٹ کرے, جیسے حبیب بینک ہے, الفلاح ہے, میزان ہے, فیصل بینک ہے, کسی بڑے بینک کو یا 3-4 بینک آپس میں مل کے یہ کنیکٹیوٹی اگر اسٹیبلش کرنا چاہیں تو کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے. سال 2026 میں مختلف اداروں نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. فری لانسرز کا کیا ٹارگیٹ ہے, کہاں تک دیکھ رہے ہیں, کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ پچھلے سال ہم $700 ملین کراس ہم نے کیا ہے, اور اس سال ابھی پچھلے 6 مہینے میں ہم $500 ملین فری لانسنگ کمیونٹی نے کراس کر لیا ہے. تو $1 بلین تو ہم بہت آرام سے اچیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں. ٹھیک ہے. یہی مسائل رہے اگر اس کے باوجود اور اگر یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر وائی ناٹ, تو کئی گنا زیادہ پیمنٹ آ جائیں گی پاکستان میں. ابھی اتنی مشکلات کے باوجود ہم $1 بلین کراس کریں گے, تو اگر کنیکٹیوٹی پاکستانی کسی بینک, فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا فنٹیک کی کنیکٹیوٹی اگر باہر ہو جائے تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے, بالکل. سال 2026 میں $1 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے فری لانسرز کی جانب سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پیمنٹ گیٹ وے کے حوالے سے ان کے کنسرن ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو اگر فری لانسرز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے تو کئی ایسے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل کی ہے کہ جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو دور کیے جائے. اپنے میزبان کاوش میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.